بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ رزق کا، عزت کا اور دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد اگر کوئی انسان یا حی یا قیوم کا یہ عمل ایک گلاس پانی پر کر لے، انشاءاللہ اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ دولت گھر میں ایسے آئے گی کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، ایسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا رزق عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ لیا ہے کہ جب اللہ رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آئیے نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل کریں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، UK، US، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، فار ایگزامپل ملائیشیا، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جس کونے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں نماز ظہر کا وقت ہو جائے اور ظہر کی اذانیں ہو جائیں، نماز پڑھ لی جائے، تو اب آپ نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک آدمی ہے، یہ 11 دن لگاتار کرنے کا عمل ہے اور لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ ظہر کی نماز آج لگاتار 11 دن ایک ٹائم نہیں پڑھ سکا، ظہر کی نماز اس کے وقت پہ نہیں پڑھ سکا، تو معزز سامعین کرام، جو اگر آپ سے رہ گئی ہے ظہر کی نماز، یہ سن لینا غور سے، تو آپ نے جب اس کی قضا کرنی ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد قضا پڑھ لیں، تو اس وقت آپ اس عمل کو کریں۔ یہ ذہن میں لازمی رکھیے گا، لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، اس دن جس دن آپ سے ظہر کے بعد رہ گیا ہے، لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناغہ ہو گیا تو پھر معزز سامعین کرام، پھر نئے سرے سے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور ایک گلاس پانی کے 3 حصے کر لینے ہیں، اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 3 کر لینا ہے، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر لینا ہے۔ جب 3 حصوں میں وہ تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ جو پانی کا ہے وہ آپ نے پرندوں کے آگے گھر کے اوپر کسی برتن میں ڈال دیں تاکہ وہاں سے پرندے پی لیں۔ ایک حصے سے آپ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جہاں پکاتے ہیں وہاں ڈال دیں اور کچھ نہ کچھ پک جائے، اپنی اولاد کو کھلاؤ، باہر محلے میں کھلاؤ، صدقہ کر دو، آپ کی مرضی۔ اور تیسری چیز، تیسرا جو حصہ ہے پانی کا، وہ آپ نے اس گلاس کے اندر جو تیسرا حصہ رہ گیا ہے وہ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں ایسے چھڑکنا ہے، چاروں کونوں کے اندر چھڑکنا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی اور ملا کر چھڑکنا شروع کر دیں۔ اب لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے اور ہر روز نیا پانی لینا ہے۔ اکثر بعد میں سوال کرتے ہیں، کوئی میل کر رہا ہوتا ہے، کوئی فون کر رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس اپ کر رہا ہوتا ہے، ارے مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور میرے چاند اور میرے بھائی اور میرے چاہنے والے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن پہلے ویڈیو کو غور سے سن لیا کرو، وظیفے کو غور سے سن لیا کرو، پھر بات کیا کرو۔ تو اتنے لوگوں کے جواب دینے آپ خود سوچیں ایک انسان کے لیے ناکافی ہیں۔ حالانکہ میرے مینیجر صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں، وہ بھی جواب دیتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں اور ان کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ خیر، آپ نے ہر روز نیا پانی لینا ہے۔ ایک گلاس پانی کو آپ نے
ہر روز نیا لے کر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ تعوذ پڑھتے وقت آپ کا تلفظ، آپ کی ادائیگی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، زبردست ہونی چاہیے۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو خوب اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ کیسے؟ آئیے غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، جب ادائیگی کے ساتھ آپ کر لیں گے، پھر اس کے بعد یہ 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، ٹینشن کی بات نہیں، آپ نے اسی ویڈیو میں سے 5 مرتبہ سن لینا ہے اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ۔ اور تسمیہ پڑھتے وقت بھی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اچھے طریقے سے، اہتمام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، غور سے آپ نے پڑھنا ہے، بھرپور طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 7 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے گا، وہ بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد اگر اس میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو صحیح، ورنہ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور 7 بار آپ نے اس تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اس ویڈیو میں سے سننا ہے اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، تلفظ ٹھیک ہو، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 3 بار اپنی زبان سے پڑھ لیں، 7 بار اسی ویڈیو میں سے سن لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی جو لیا ہوا ہے اس پر یا حی یا قیوم 1313 مرتبہ پڑھ کر ایسے پانی پر پھونک مار دیں، پانی پر پھونک مار دیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 1313 مرتبہ پڑھ کے گلاس پانی کا ایسے پھونک مار دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل مکمل ہو جائے گا، لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں ہونا چاہیے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، خواہ زور سے لے کر عصر کے درمیان جب بھی آپ کا جی چاہے اس وقت آپ پڑھ لیں۔ اگر ناغہ ہو گیا تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔